Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا کچھ ساز و سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فواحش سے بچتے ہیں، اور جب غصہ ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کے احکامات کو مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے ہوتا ہے، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور جو کہ جب انہیں کوئی تکلیف یا ذاتی ہو جائے ان کو پہنچ جائے تو وہ غالب آتے ہیں. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو کچھ بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ انسانوں کے اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہوتی ہے. ہاں، اللہ بہتوں کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. اگر کوئی اللہ کو بے بس کرنا چاہے دنیا میں تو وہ دنیا میں رہ کر اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا ہے، اور نہ کسی کے پاس اتنی طاقت ہے. آخرت میں ایسا انسان اللہ کے سامنے بے بس ہو کر مجبور ہو کر کھڑا ہوگا اور اپنے سزا کا انتظار کر رہا ہوگا، کیونکہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی ایسا شخص ہے جو کام بنا دے یا مددگار ثابت ہو جائے. اللہ کی نشانی وہ بڑے بڑے جہاز اور شپ ہیں جو سمندروں میں چلتے ہیں. اگر اللہ ہوا روک دے تو بڑے بڑے جہاز رک جاتے ہیں اور وہ سمندر کے پشت پر کھڑے رہ جاتے ہیں. بسا اوقات ہوائیں جب الٹی چل جاتی ہیں اور تیز ہو تو یہ کہیں پر ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں. تو اس میں نشانی ہے جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے. لہذا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ان سب کو ہلاک کر دیتا ہے، یعنی ان جہازوں کو ان کے انسان کے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور زیادہ تر وہ معاف کرتا رہتا ہے. ہاں، وہ جانتا ہے کہ جو جھگڑتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو جھگڑنے والے ہیں اللہ کی آیتوں میں، ان کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے. پیچھے ایک بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت کسی کو روزی بہت زیادہ کشادہ کر کے دیتا ہے، یعنی فراوانی کے ساتھ رزق عطا فرماتا ہے، اور کسی کو محدود کر دیتا ہے، بہت کم دیتا ہے. یہ دنیا میں انسان کے اپنے مقدر کے اعتبار سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کروڑ پتی ہے اور وہ مسلمان ہے تبھی وہ کروڑ پتی ہوگا، غیر مسلم ہے تو وہ کروڑ پتی نہیں ہوگا. ایسا نہیں. اللہ نے جس کے مقدر میں جتنا دنیا میں لکھ دیا وہ ہوگا. لیکن اس کی بنا پر آخرت کو لوگ سوچنے لگے کہ جو جیسے ہم کو یہاں پر اللہ نے نوازا آخرت میں بھی ویسے نوازے گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. آخرت میں انسان کو جو کچھ بھی نوازا جائے گا
جو بدلہ دیا جائے گا اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اچھا عمل اچھا بدلہ، برا عمل برا بدلہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں سے یہ کہہ دیا کہ دنیا میں جو کچھ دیا یہ تو دنیاوی ساز و سامان ہے، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ دنیا میں دیا گیا ہے وہ سب کیا ہے کہ ایک دنیاوی ساز و سامان ہے، راحت کے اسباب ہیں وہ جس کو انسان اختیار کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے ایک تو وہ بہتر ہے اور دوسری یہ کہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں خراب بھی ہوتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آخرت کی جو چیزیں ہیں نہ وہ کبھی خراب ہوں گی، نہ کبھی وہ چیزیں سڑیں گی اور نہ کبھی ختم ہونے والی ہیں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کسی کے دل میں یہ چاہا کہ یہ جو سیب کا درخت نظر آ رہا ہے اس کا پھلا سیب ہم کھانا چاہتے ہیں، وہ سیب بالکل اس کے منہ کے قریب آ جائے گا، بالکل قطوفها دانیہ، اس کا پھل بالکل قریب آ جائے گا، اور یہاں تک کہ لا ممنوعہ، اس کو منع نہیں کیا جائے گا کہ آ گیا تو تم کھا نہیں سکتے ہو، نہیں، کھاؤ بلا جھجک، بلا روک ٹوک کے کھاؤ، وہ جتنا کھانا چاہے گا کھائے گا، معلوم ہے اس میں سے بچا، تو وہ جو اگر اس میں جو بچ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خراب ہو گیا، جیسے اس کا دل بھر گیا وہ سیب جیسے پہلے کمپلیٹ تھا ویسے پھر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کسی ہرن کا گوشت، کسی اور بھی جانور کا گوشت وہ کھانا چاہتا ہے تو وہ اس کے سامنے جس شکل میں وہ کھانا چاہتا ہے، اسٹو کھانا چاہے، بھنا ہوا کھانا چاہے، وغیرہ وغیرہ، جس شکل میں وہ کھانا چاہتا ہے اس شکل میں اس کے پاس اس کا گوشت بنا ہوا آئے گا، اور جیسے ہی کھائے گا وہ جانور پھر اپنی وہ شکل اختیار کرے گا، اس سامنے سے ہی بھاگ کھڑا ہوگا۔ تو کوئی چیز نہ خراب ہونے والی ہے، نہ سڑنے والی ہے، نہ گلنے والی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ دیا یہ دنیاوی ساز و سامان ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آخرت میں جو ملے گا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ شرک ہے، کفر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے عقائد نظریہ ہیں وہ ساری چیزیں ہیں، بدعات، رسم و رواج، وہ ساری چیزیں جو ہے اس میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جو انسان کے اپنے بدن سے سرزد پاتے ہیں، بڑے گناہوں میں سے، جیسے زنا کرنا یا اس طرح کے دیگر تمام فواحش، وہ ساری چیزیں جو ہے ان سے وہ بچتے ہیں۔ پھر اللہ نے مزید ایک چیز بتائی کہ وہ زیادتی سے بھی بچتے ہیں۔ زیادتی عام طور سے انسان سے کب ہوتی ہے؟ جب وہ غصہ ہوتا ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جب وہ غصہ ہوتا ہے، اور غصے میں جب انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے تو غصے کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عام طور سے صحیح نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، نہیں ہو رہا ہے تو لیٹ جاؤ، اس پر غصہ نہیں اتر رہا ہے پانی پیو، نہیں ہو رہا ہے غسل کرو، وغیرہ وغیرہ، جب تک غصہ ختم نہ ہو جائے اس کی تدبیر اختیار کرتے چلے جاؤ، کیونکہ غصے میں اگر کوئی فیصلہ کیا جائے گا تو وہ غصہ میں فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ تو وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور نیک لوگوں کی مثال کیا ہے کہ جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو غصے میں فیصلہ نہیں لیتے، ہم یغفرون، معاف کر دیتے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی آئے، وہ غریب دکھیاری کہہ لے، دکھیا تھے، انہوں نے آ کے اللہ کے نبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آ کے شکایت کی کہ گھر میں ہماری بیوی سے عام طور سے لڑائی جھگڑا جو ہے یہ رہتا ہے، اور گھر کا سکون بالکل غارت ہو چکا ہے، آپ جو ہے یا تو سمجھا دیں یا جو بھی اس کی تدبیر ہو سکتی ہو وہ آپ کرائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، اس وقت کھانا کھا رہے تھے، اور جب انہوں نے یہ بات آ کے بتائی
تو عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور سب سے پہلے کھینچ کے ان کو ایک تماچا مارا، یا غالباً ایک کوڑا جو ہے ان کو کھینچ کے مارا غصے میں۔ وہ صحابی وہاں سے چلے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، جب ہم فیصلے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت تو فیصلے لے کے نہیں آتے، جب ہم کھانا کھا رہے ہوں یا اپنی ضرورت سے گھر آ جائے تب یہ فیصلے لے کے آتے ہیں میرے پاس۔ اس پر غصہ ہو کر ان کو مارا، وہ مارے ڈر کے بھاگے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ختم ہوا، فوراً کہہ لیجیے غصہ ختم ہوا، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، یہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اے میرے بھائی مجھے معاف کر دے، تو مجھ سے بدلہ لے لے، میں نے غصے میں تیرے اس پہ کر دیا، مجھے غصہ آ گیا کہ میں نے اس لیے تجھ کو مار دیا، تو مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ میرا جسم ہے، جہاں پر میں نے تجھے کوڑا مارا یہ کوڑا پکڑ، تو مجھے ویسے ہی مار جتنی زور سے میں نے تجھے مارا۔ اب آگے آگے وہ ہے، پیچھے پیچھے امیر المومنین عمر بن خطاب اس کے جا رہے ہیں، میں نے غصے میں کر دیا تو مجھے معاف کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ مثالیں ہیں جو آج ملنا مشکل ہے، کہ وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو اور پیچھے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ بڑے واقعات ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے۔ تو وَإِذَا مَا غَضِبُوا، مومنوں کا معاملہ کیا کہ جب وہ غصہ ہوتے ہیں یغفرون، معاف کر دیتے ہیں، بدلہ لینے کی نہیں کوشش کرتے۔ اس کے بعد ان کی مزید صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ اپنے رب کے مطیع فرما بردار ہوتے ہیں، اور اپنے رب کی بات وہ مانتے ہیں، احکامات پر عمل کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کے آپسی جو معاملات ہیں وہ مشورے سے طے پاتے ہیں۔ مومنین کی تمام مثال یہی دی گئی ہے کہ وہ آپس میں جو بھی کریں وہ مشورے سے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بہت سے موقعوں پر مشورہ کیا، اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے تھے تو کافروں نے روک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مقام پر جو ہے جو قربانی کے جانور لے کے جا رہے تھے تو اسے وہیں پر جو ہے ذبح کیا، اور وہیں پر آپ نے حلق کروایا، یعنی سر منڈایا۔ تو آپ نے جب صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب ہم لوگ اس سال نہیں جا پائیں گے، لہذا جو قربانی کا جانور لایا گیا ہے وہ یہیں پر ذبح کر دیا جائے اور سب لوگ جو ہے احرام سے باہر آ جائیں۔ تو صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین جو ہے بڑے رنجیدہ ہوئے۔ اس رنجیدگی میں اور اس افسوس میں کہہ لیجئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مان سکے، اس پر عمل نہیں ہو سکا، کوئی انہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی، اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں حکم دیں اور ہم لوگ فوراً سفر مکے کا کریں۔ لیکن حکم ہوا کہ نہیں، یہیں پر اب قربانی ہوگی، یہیں پر حلق کروانا ہے۔ کسی صحابی نے نہیں سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا۔ آپ گھر گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بہت ذہین خاتون تھی، آپ کی زوجہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر کیا، مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کوئی آپ سے ناراض نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی آپ کی نافرمانی نہیں کر رہا، کیونکہ جو بھی آپ کی نافرمانی کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو کوئی آپ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، سب کو امید ہے کہ آپ حکم دیں گے اور ہم لوگ حلق پھنس گئے، ہم لوگ جو ہے مکے جائیں گے اور عمرہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ جا کر حلق کروا لیں، صحابہ دیکھ کے فوراً کروا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ مانا، گئے اور فوراً سر مڈایا۔ صحابہ نے دیکھ لیا کہ آخری فیصلہ ہے، فوراً سب نے اپنا سر مڈانا شروع کر دیا۔ جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، جنگ سے پہلے جب کافروں نے چڑھائی کی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ان اطراف میں جو میدانی علاقہ ہے گڑھا کھود دیا جائے، خندق کھودی جائے، اور ہم لوگ جو ہے پہاڑ کے دامن میں وہ لے لیں تاکہ پہاڑ کی طرف سے کوئی نہیں آ پائے گا، کیونکہ پہاڑ سے ڈائریکٹ آنا مشکل کام ہے، اور جو ہے بقیہ چاروں طرف سے ہم لوگ گڑھا رہے گا تو وہ دشمن ہمارے اوپر نہیں آ پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول کیا اور اس پر عمل ہوا۔
جو جنگ خندق کے نام سے مشہور ہوئی۔ جنگ بدر میں جب بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سردار قید کیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں، قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت نرم دل، نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ کافر، ہے تو یہ منکر، ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ہیں تو اپنے عزیز ہی، اپنے رشتہ دار ہی تو ہیں، آج نہیں کل ان کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اگر ان کو فدیہ لے کے معاف کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں 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 نہیں، ان سب کا سر قلم کیا جائے تاکہ اسلام کی دھاک سب کے اوپر جا کر بیٹھ جائے، لیکن اکثریت نے کہا کہ نہیں، معاف کر دیا جائے اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے اس پر فیصلہ کیا کہ بھائی معاف کیا جاتا ہے اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اوپر سے حکم نازل فرمایا۔ عمر کا فیصلہ بالکل صحیح تھا، عمر کا فیصلہ صحیح تھا۔ باقی جن لوگوں نے کہا کہ فدیہ لے کر معاف کر دیا جائے، تم اسلام میں رہ کر، اللہ کے ماننے والے ہو کر، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہو کر دنیا کی طرف تمہارا دل کیسے چلا گیا؟ دنیا کے مال و دولت پر تمہاری رغبت کیسے پیدا ہو گئی؟ تمہیں رزق دینا میرا کام ہے، ہم تمہیں نوازتے، تم نے کیسے کہا کہ ہم کو کچھ مال مل جائے گا، دولت مل جائے گی تو اس کی وجہ سے ہمیں کچھ ترقی حاصل ہو جائے گی؟ تمہاری سوچ دنیا کی طرف گئی، بالکل غلط ہے۔ اگر تم لوگوں نے مشورہ نہ کیا ہوتا آپس میں اور مشورے کے ذریعے نبی نے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آج تم سب کے اوپر میں عذاب نازل کر دیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا فرمایا کہ اگر خدا ناخواستہ کوئی مصیبت آنے والی ہو، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آنے والا ہو، کوئی ناگوانی پکڑ آنے والی ہو اور مشورے سے کام کیا گیا ہے تو وہ مصیبت سے اللہ رب العزت نجات دے دیتا ہے۔ مشورے کی اہمیت ہے تو امرهم شورى بینہم، مومنین کا معاملہ آپس میں مشوروں کے ذریعے ہوتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے، جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے، جب ان پر چڑھائی کی جاتی ہے تو ہم ینتصرون، اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم ان کو غالب کرتے ہیں اور وہ غالب ہو کر ہی رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام مومنوں کو اپنے احکامات کی بجاوری کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی ذات پر کم حق بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک